غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ کی محبت، ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب ذوالجلال کا بندہ اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی گردن یوں جھکا دے کہ گویا اب اس کی کوئی چاہت نہیں، اسے کوئی اختیار نہیں، بلکہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی چاہت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ وہ خود بھی اللہ رسول کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ رسول کا ہے۔ بندگی خدا اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جذبہ و عمل کا نام ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں اور فرما برداروں کو دنیا و آخرت میں بارگاہ الہی سے نوازا جاتا ہے۔ ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ایک آیت کریمہ میں یوں ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے غلام اور فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہماری حالت زار: ہم سب غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر عملی طور پر ہمارے دور میں غلامی، اطاعت اور خود سپردگی کا یہ جذبہ بہت کم ہو چکا ہے۔ اپنی خواہش کو شریعت کے حکم پر قربان کرنا، اپنے مفاد پر دینی مفاد کو ترجیح دینا، دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنا اور اسلام کی خاطر جینے مرنے کا جذبہ رکھنا، یہ سب پرانے دور کی باتیں لگتی ہیں، حالانکہ یہی ایمان کی مٹھاس اور اسلام کا حسن ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا: مقام خیش اگر خواہی دنی دیر، بحق کے دل بندو راہ مصطفیٰ رو۔